السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 32۔ ایک ابھرتی ہوئی اداکارہ اس وقت جونی کے شاندار اور پرتعیش مکان میں اس کی مہمان تھی۔ جونی کو یقین تھا کہ اس کی وہ رات بہت خوبصورت اور یادگار ثابت ہوگی، کیونکہ وہ تمام لوازمات موجود تھے جو کسی بھی رات کو یادگار بناتے تھے۔ لڑکی کا نام شیرون تھا۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی اور قیامت خیز سراپا کی مالک تھی، مگر اس جیسی ہزاروں لڑکیاں ہالی ووڈ میں معمولی سا مقام حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں۔ ان میں سے وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھیں جنہیں جونی جیسے آدمی کا سہارا میسر آ جاتا تھا، جو انہیں آگے بڑھنے میں کچھ نہ کچھ مدد دے سکتا تھا۔ شیرون بھی جونی کی نظر التفات پا کر بہت خوش معلوم ہوتی تھی، اور آج جب موقع مناسب دیکھ کر جونی نے اس کے ساتھ یادگار وقت گزارنے کا اہتمام کیا تھا تو اسے امید تھی کہ شیرون کی خود سپردگی دیدنی ہوگی، مگر اس وقت اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب شیرون نے اس کی خواہشوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ اس نے نہایت سادگی سے صرف یہ بتائی کہ اس حوالے سے وہ اس کے ذوق جمال پر پورا نہیں اترتا تھا۔ جونی کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے اور پھر شیرون رخصت ہو گئی۔ جونی کی زندگی میں ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بے حد تنہا اور وحشت زدہ محسوس کیا۔ ایک عجیب سی بدمزگی اس کے حواس پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ کسی کے پاس بیٹھنے اور کسی سے باتیں کرنے کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ آخر وہ اپنی سابق بیوی جینی کے گھر جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یکایک اسے اپنی دونوں بچیوں کی یاد بھی ستانے لگی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے فون کر کے جینی کو اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی، اور اس نے خوش دلی سے اپنے ہاں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ البتہ یہ بتا دیا تھا کہ بچیاں اس وقت سو چکی ہیں۔ ایک گھنٹے بعد اس نے بیورلی ہلز میں اس مکان کے سامنے کار روکی جو کبھی اس کا گھر ہوا کرتا تھا، مگر جینی سے علیحدگی کے بعد اس نے دیگر بہت سی چیزوں کے ساتھ وہ بھی اسے دے دیا تھا۔ جینی دروازے پر اس کی منتظر تھی۔ وہ ایک خوش شکل مگر قدرے عام سی اطالوی عورت تھی جو شاید اپنے شوہر سے طلاق کے بعد بھی اس سے بے وفائی کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جونی کو اندر لیونگ روم میں بٹھایا اور اس کے لیے کافی اور بسکٹ لے آئی۔ وہ کافی پی چکا تو جینی بولی، صوفے پر لیٹ جاؤ، تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ شاید میں زیادہ تر ایسا ہی لگا کروں گا۔ وہ کوٹ اتار کر اور ٹائی ڈھیلی کر کے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولا، 35 سال کی عمر میں گنجا ہونے لگا ہوں اور میرا پیٹ باہر آنے لگا ہے۔ میری جو فلم آج ہی مکمل ہوئی ہے اس سے میں آس لگائے بیٹھا ہوں کہ شاید اس کے ذریعے مجھے دوسرا جنم ملے گا۔ اگر میری یہ آس بھی پوری نہ ہوئی تو بس میری کہانی ختم ہی سمجھو۔ ہالی ووڈ میں انسان 35 سال کی عمر میں 100 سال کی زندگی گزار لیتا ہے، اور در حقیقت تمہاری سمجھ میں صحیح طور پر یہی نہیں آ سکا کہ تم زندگی سے کیا چاہتے ہو، جینی گہری سنجیدگی سے بولی۔ وہ دونوں کافی دیر تک اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ جینی ایک عام سی عورت ہونے کے باوجود اس وقت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ نکھری نکھری، تر و تازہ اور صاف ستھری دکھائی دے رہی تھی، تاہم جونی نے اس دوران اسے چھونے کی کوشش نہیں کی۔ اسے معلوم تھا کہ جینی اس کی اجازت نہیں دے گی۔ طلاق کے بعد سے اس نے اپنے اور اس کے درمیان حد قائم رکھی تھی۔
اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بچیوں کی اصل ولدیت برقرار رکھنا چاہتی تھی، انہیں اس سے محروم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جانی کو یقین تھا کہ جینی نے ابھی تک کسی اور مرد سے مراسم بھی استوار نہیں کیے تھے۔ اس نے گویا باقی زندگی بھی اسی طرح گزارنے کا تہیہ کر رکھا تھا جس طرح اس وقت گزر رہی تھی۔ اچانک اندر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ جنی فون سننے چلی گئی اور جب وہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر قدرے حیرت تھی۔ وہ جانی سے مخاطب ہوئی، تمہارا فون ہے، ٹام ہیگن بول رہا ہے۔ اس وقت تک ڈان کورلیون پر فائرنگ کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ جانی نے اندر جا کر فون سنا تو ہیگن بولا، سنا ہے تمہاری فلم ختم ہو گئی ہے۔ ڈان نے مجھے فوراً تم سے ملنے اور تمہارے مستقبل کے سلسلے میں کچھ منصوبے بنانے کا حکم دیا ہے۔ میں کل صبح لاس اینجلس پہنچ رہا ہوں، کیا تم ایئرپورٹ آ سکتے ہو؟ میں کل رات ہی واپس روانہ ہو جاؤں گا، اس لیے تمہیں اپنی رات کی مصروفیات ملتوی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں ایئرپورٹ آ جاؤں گا، جانی بولا۔ تمہاری فلائٹ کتنے بجے پہنچے گی؟ 11 بجے، ہیگن نے بتایا۔ تمہیں زیادہ تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے کسی آدمی کو اندر ایئرپورٹ پر بھیج دینا، خود باہر گاڑی میں ہی بیٹھے رہنا۔ ٹھیک ہے، جانی نے کہا۔ فون بند کر کے وہ لیونگ روم میں واپس پہنچا تو جنی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جانی بولا، پہلے گاڈ فادر نے نہ جانے کس طرح مجھے اس فلم میں کام دلایا، اب وہ میری بہتری کے لیے کچھ اور منصوبے بنا رہا ہے۔ آج کل وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وہ ایک بار پھر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ جنی بولی، تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، گھر جانے کے بجائے یہیں گیسٹ روم میں سو جاؤ۔ اتنی رات گئے طویل ڈرائیونگ کرنے اور بڑے سے گھر میں اکیلے رہنے سے بچ جاؤ گے۔ صبح ناشتہ بچیوں کے ساتھ کر لینا۔ پھر جیسے اسے کچھ خیال آیا اور وہ تجسس سے بولی، تمہاری دوسری بیوی تو بہت مصروف رہتی ہے اور ان دنوں تو وہ زیادہ تر تم سے الگ رہنا ہی پسند کرتی ہے۔ تمہیں اتنے بڑے گھر میں تنہائی کا احساس نہیں ہوتا؟ میں گھر میں رہتا ہی بہت کم ہوں، جانی نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے معمولات اب بھی نہیں بدلے، جنی شدید مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، اگر تم گیسٹ روم میں نہ سونا چاہو تو میں دوسرے بیڈ روم میں تمہارے سونے کا انتظام کر دوں؟ کیا میں تمہارے بیڈ روم میں نہیں سو سکتا؟ جانی نے پوچھا۔ نہیں، جنی نے دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ دوسری صبح وہ سو کر اٹھا تو جنی اس کے لیے ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ جانی نے دن کی پہلی سگریٹ سلگائی تو اس کی دونوں نوعمر بیٹیاں ناشتے کی ٹرالی دھکیلے اور مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ گول مٹول سے گالوں والی دونوں بچیاں اتنی خوبصورت اور معصوم تھیں کہ ان پر نظر پڑتے ہی جانی کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ پھولوں کی طرح شگفتہ اور نکھری نکھری دکھائی دے رہی تھیں۔ جانی نے سگریٹ بجھایا اور دونوں بازو پھیلا دیے۔ وہ اس کے سینے سے آ لگیں۔ ان کے وجود سے دھیمی دھیمی مہک پھوٹ رہی تھی۔ جانی کی شیو بڑھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گال ان کے گالوں کے ساتھ رگڑنے لگا تو وہ زور زور سے ہنسنے کے ساتھ ہلکی ہلکی چیخیں مارنے لگیں۔ اس طریقے سے ان کی چیخیں نکلوانا جانی کا محبوب مشغلہ تھا۔ پھر جینی بھی آ گئی اور وہ چاروں مل کر ناشتہ کرنے لگے۔ جانی باتیں کرتے کرتے بچیوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں عجیب سے خیالات سر اٹھانے لگتے۔ وہ اب اتنی چھوٹی نہیں رہی تھیں۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ دونوں دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو جائیں گی اور ہالی ووڈ کے نہ جانے کتنے نوجوان لفنگے ان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ یہ خیال اسے بہت ہولناک سا محسوس ہوتا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ پہلے اپنے گھر پہنچا، جہاں اس کا پبلک ریلیشنز ایجنٹ اور سیکریٹری کرائے کی ایک دوسری کار میں اس کے منتظر تھے۔ اس نے انہیں فون کر کے بتا دیا تھا کہ ایک اہم شخص کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ جانا ہے۔ اس کی دوسری بیوی مارگریٹ اس وقت بھی گھر پر نہیں تھی۔
ان کے درمیان طلاق کی کارروائی شروع ہو چکی تھی اور وہ تقریباً علیحدہ ہو ہی چکے تھے۔ وہ جب ہیگن کو ایئرپورٹ سے لے آیا اور انہیں لیونگ روم میں تنہائی میں بیٹھنے کا موقع ملا تو باتیں شروع ہوئیں۔ ہیگن نے پوچھا، تمہاری جو فلم مکمل ہوئی ہے اس میں اگر اپنی اداکاری پر تمہیں اکیڈمی ایوارڈ مل جائے تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ کیوں نہیں؟ جانی حسرت آمیز سے انداز میں گہری سانس لے کر بولا، ایک اداکار اگر مر بھی رہا ہو تو اکیڈمی ایوارڈ اسے کم از کم 10 سال کے لیے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہیگن قدرے بے پرواہی سے بولا، تمہارے گاڈ فادر نے کہا ہے کہ وہ تمہیں اکیڈمی ایوارڈ دلوانے میں مدد دینے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن ظاہر ہے تم اس پر تکیہ نہیں کر سکتے۔ بطور سنگر اور بطور ایکٹر بھی اب تم اپنے مستقبل سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کر سکتے، اس لیے گاڈ فادر کا کہنا ہے کہ تم خود فلمیں بنانا شروع کرو۔ وہ ان فلموں کے لیے سرمایہ کاری کریں گے۔ سرمایہ کے بارے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اتنا عرصہ فلم انڈسٹری میں رہ کر یقیناً تم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ کیا ہم امید رکھیں کہ تم کامیاب فلمیں بنا سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ جانی اعتماد سے بولا، ہر کام کے لیے ان لوگوں کی خدمات حاصل کی جائیں جو اسی کام کے ماہر ہوں۔ جن کا نام اور مقام اونچا ہو تو پھر عام طور پر ناکامی نہیں ہوتی، لیکن بڑے پیمانے پر فلم سازی اور خاص طور پر ایک ساتھ 3-4 فلمیں شروع کرنا کروڑوں ڈالر کا کام ہے۔ تم سرمایہ کی فکر مت کرو۔ جب ڈان نے یہ کہہ دیا تو سمجھو بات ختم ہو گئی۔ ہیگن نے ہاتھ ہلایا۔ جانی کے دل میں پھل جھڑیاں سی پھوٹنے لگیں۔ ڈان اگر فلموں میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہو چکا تھا تو اس کی مدد اور پشت پناہی جانی کو ہالی ووڈ کے بادشاہوں کی صف میں کھڑا کر سکتی تھی۔ اس نے ہیگن کو رخصت کرنے کے بعد اسی شام سے فلم لائن کے خاص لوگوں سے رابطہ شروع کر دیا۔ اب اگر اسے ڈان کی مدد میسر آ ہی گئی تھی تو وہ بہت سنجیدگی اور سمجھداری سے فلم سازی کے میدان میں اترنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے لڑکپن کا گلوکار ساتھی نینو کو بھی شاندار معاوضے پر ہالی ووڈ بلوانے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ ڈان کو اس کے اس اقدام پر خوشی ہوگی۔ وہ جب ڈان کی بیٹی کی شادی پر نیو یارک گیا تھا تو اس نے محسوس کیا تھا کہ ڈان کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ اس نے ہالی ووڈ میں کامیاب زندگی گزارنے کے دوران اپنے بچپن اور لڑکپن کے ساتھی نینو کو فراموش کیے رکھا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے آگے لانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ جانی فلم سازی کے منصوبے پر بہت تیزی سے کام شروع کر چکا تھا اور نینو کو بھی لاس اینجلس بلا چکا تھا۔ جب اسے ڈان پر فائرنگ والے واقعے کی اطلاع ملی، اس نے نیو یارک فون کیا اور ڈان کے پاس پہنچنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا، مگر سنی نے اسے سمجھایا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈان تو شدید زخمی حالت میں اسپتال میں داخل تھا۔ اس سے ملنا یا بات کرنا تو ممکن نہیں تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ بعد میں کبھی آتا اور فی الحال اپنی توجہ کاموں پر رکھتا۔ جانی نے اس کا مشورہ قبول کر لیا تھا۔ اس احساس سے اس پر مایوسی چھانے لگی تھی کہ شاید ڈان پر فائرنگ کے واقعے کے بعد اس کا فلموں میں سرمایہ کاری کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، مگر پھر ہیگن نے اسے فون کر کے تسلی دی کہ ایسا کوئی امکان نہیں تھا۔ ڈان کی طرف سے جو کاروباری منصوبہ شروع کر دیا جاتا تھا وہ جاری رہتا تھا، خواہ حالات کچھ بھی ہوں۔ البتہ اب اتنی تبدیلی ضرور آئے گی کہ جانی کو بیک وقت 3-4 فلمیں شروع کرنے کے بجائے ایک وقت میں ایک فلم بنانی ہوگی۔ جانی کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ باب نمبر 33 اگلی ویڈیو میں سنیں۔